السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپس میں مکالمہ۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تو میرے نانا کے دین میں قیاس کو داخل کرتا ہے اور اجماع کو داخل کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضرت ایک ایگزامپل پیش کریں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب زیادہ پلید ہے یا منی؟ کہا کہ منی۔ تو کہا کہ لوگوں نے تو مجھے کچھ اور کہا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگرچہ میں قیاس کو داخل کرتا، پیشاب نکلنے پر میں غسل کہتا اور منی انزال ہونے پر میں وضو کہتا، یہ تھا قیاس۔ میں تو شریعت کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر مسح کرنا ہے موضوع کے اوپر سے کرنا ہے، پیر کی اوپر والی پشت پہ، حالانکہ میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ گندگی تلوے پہ لگتی ہے، پشت پہ نہیں۔ میں فتویٰ اس کے برعکس دیتا کہ تیمم جو ہے، مسح جو ہے، نیچے سے کرنا چاہیے، اوپر سے نہیں۔ تو زبان حال سے تخیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بارے میں سنتے ہیں ان کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، جو ہمیں سنتے ہیں ان کا کچھ تاثر کچھ اور ہوتا ہے، جس کی مثال میں خود بھی ہوں۔ جب ان کے بارے میں سنتا تھا اپنے علماء سے، تاثر کچھ اور تھے۔ جب میں نے ان کو خود کو سننا شروع کیا، اب تاثر کچھ اور ہیں۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ وہ بھی حل کرتے جائیں۔ مسئلہ پیشاب اور منی، یہ حلال و حرام یا پھر کوئی چیز مکروہ ہے یا پھر اس پہ غسل آتا ہے یا نہیں آتا، اس پہ صرف کیا آتا ہے۔ علماء اہل حدیث نے کتاب لکھی جس میں سے علماء دیوبند کی عوام الناس جو ہے اس پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، پیشاب نہیں پاک، پلید ہے۔ یہی مسئلہ چل رہا تھا تو سیاق و سباق کو کاٹ کر انہوں نے پھر یہ بات کہی۔ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، جو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں دوست، وہ پھر اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں۔ جیسے امام صاحب نے پوچھا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے یا منی، تو اسی تناظر میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے، کیونکہ اس پر وعید بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک شخص کو
عذاب ہو رہا ہے قبر میں، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگا دی، تو اس پر وعید بھی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلکی تعصب سے ہٹ کر کسی کی کتاب پڑھیں، ایون کہ کسی کا قرآن پاک بھی پڑھیں تو مسلکی تعصب سے ہٹ کر پڑھیں، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک بھی تحریف کر دیا ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی کتاب نہ پڑھا کریں۔ جو بندہ دین کا علم نہیں رکھتا تو وہ پھر اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا پھر اعمال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یار یہ کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے۔ جیسے سرائیکیوں کی مثال ہے کہ ایک بندے نے کسی سے پوچھا، یار کیا حال ہے تیرا؟ کسی نماز روزہ چھوڑ دے، اللہ دیکھے بیٹھو۔ تو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں، جب رولے دیکھتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ نماز روزہ چھوڑ کر ہم صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے ہیں، سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک علماء کے ساتھ وابستہ رکھے، مسلک کی تعصب سے ہٹ کر کسی کی بات دیکھیں اور سمجھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔